بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ سٹوری کے ساتھ آپ کے میزبان الطاف بیانی آج ایک بار پھر حاضر ہے کچھ نئی خبروں، کچھ نئے تجزیات اور کچھ نئے حادثات کو لے کر. اپنی دانش میں ناظرین کرام، ہم ونس ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ٹاپ سٹوری میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ خبریں جو پورا ہفتہ کسی نہ کسی انداز میں سرخیوں کی زینت بنتی ہیں، ان پر ہم اپنا تبصرہ دے سکیں اور آپ کو یہ موقع فراہم کریں کہ آپ ہمارے کامنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے دے سکیں، اور اگر آپ کی رائے اس قابل ہوئی اور ہم سمجھیں یا ہمارا ڈپارٹمنٹ یا ہمارا پروگرام یہ سمجھ سکے تو یقینی طور پر ہم بلا سکتے ہیں آپ کو. یہ عوامی پلیٹ فارم ہے اور ہم آپ کو ہمارے پروگرام میں آنے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیے اور اپنی رائے، اپنے تجزیے سے عوام الناس کو آگاہ کیجیے جو آپ کے دل و دماغ میں کسی ایک واقعے یا کسی ایک خبر کو لے کے چل رہا ہے. تو یہ ہمارا پروگرام کا ایک ٹوٹل فارمیٹ ہوتا ہے جس پر میں ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں اور آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں. آج کے پروگرام میں بھی ہم مختلف خبروں کی طرف چلیں گے. آج کی اہم ترین خبر اس ویک کی رہی پی ٹی آئی کا جلسہ کی اجازت اور پھر اس کی منسوخی، اور اس میں پھر کچھ اور نئی چہ مگویاں شروع ہوئیں. اس کا آغاز ہوا جہاں پر عمران خان کی کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ دوستی کا پیغام آگے بڑھا ہے. جلسے کی منسوخی کی وجہ کیا ثابت ہوئی اور ان وجوہات میں اعظم سواتی صاحب کا کیا رول رہا، اور اب محترم جناب نواز شریف صاحب کا کیا فیوچر ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی صفوں میں کچھ کھلبلی سی مچ گئی ہے اس خبر کو لے کر کے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا ذریعہ کچھ پیچ اپ کی، کچھ مفاہمت کی کوششوں کا آغاز ہوا ہے. تو لیٹس سی اس پر کوئی گفتگو کریں گے. سپریم کورٹ میں مبارک ثانی جو کیس ہے، مشہور زمانہ کیس کہوں گا میں اسے، اور اس پر، اور یہ بڑا عجیب و غریب اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے. خود سپریم کورٹ کی پریکٹسز یہ بتا رہی ہیں کہ اب تک سپریم کورٹ میں اس قسم کا کبھی کوئی واقعہ شاذ و نادر ہی پیش آیا ہو جیسا کہ اس کیس کے دوران، اس کی ہیئرنگز کے دوران، اس کی پیشیوں کے دوران پیش آ رہی ہیں، اور اس کو ایک ٹیسٹ کیس بھی سمجھا جا رہا ہے اور شاید اس پر کچھ جانب سے، کچھ حلقوں کی جانب سے جو ہے وہ شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے. تو اس پر بھی ہم تھوڑا سا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اور کارساز حادثہ، ناظرین کرام، بڑا ہی اندوہناک حادثہ پیش آیا گزشتہ دنوں کراچی میں، اور اس حادثے میں 2 قیمتی جانیں تو ضائع ہوئیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے اور کئی املاک کو اور لوگوں کی گاڑیوں کو، موٹر سائیکلوں کو بدترین نقصان پہنچا. کیا ذمہ داری تھی ڈرائیورز کی، کیا ذمہ داری تھی ان لوگوں کی، اور اب کیا ذمہ داری ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کہ کس طرح سے یہ کیس آگے بڑھتا ہے. اور آخر میں کچھ بات ہوگی ہمارے پولیس کے جوانوں کی ہلاکت کی، جو کہ صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں، جسے ہم کہتے ہیں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کئی پولیس اہلکار جام شہادت نوش فرما گئے. تو اس پر بھی بات کریں گے. تو پہلے آغاز کرتے ہیں جی پی ٹی آئی کے جلسے کی پہلے جلسے کی اجازت اور پھر منسوخی. کمشنر ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے پی ٹی آئی کو ترنول کے مقام پر اسلام آباد سے دور، بلکہ کافی دور میں کہوں گا، جو ہے وہ اجازت ملی. پی ٹی آئی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی چوتھی مرتبہ، کم و بیش چوتھی مرتبہ یہ اجازت ملی اور پھر اجازت کو منسوخ کیا گیا. پچھلی 3 مرتبہ پی ٹی آئی نے عدالتی دروازے کھٹکھٹائے، ہر مرتبہ پرمیشن ملی، لیکن عین وقت پر. ایک بار تو ایسا ہوا ہے کہ بالکل جلسہ وگاہ کے دن جلسہ گاہ کو اکھاڑا گیا اور وہاں پہ کچھ لاٹھی چارج بھی ہوا اور شیلنگ بھی ہوئی. اور یقینی طور پر جس دن آپ نے جلسہ ہونا ہے اس دن اگر انتظامیہ حرکت میں آتی ہے تو اس کا امپیکٹ کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا، اور یہی اس وقت بھی ہوا تھا. اس بار ایک دن پہلے انتظامیہ نے مختلف وجوہات کی بنا پر، انتظامیہ کی وجوہات اپنی جگہ پر مسلمہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن یہ کریڈٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر کسی بھی فیصلے کو، لیکن اس میں وہ وجوہات کم اور بیہائنڈ دا کرٹن کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ شاید مسلمہ ہیں. اس کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ کچھ حلقے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو ابھی فری ہینڈ نہیں دینا. اب اس وقت یہ موقع نہیں ہے پی ٹی آئی کو فری ہینڈ دینے کا جب تک کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے اونٹ کو کسی کروٹ بٹھا نہیں دیا جا سکتا. اور یہ کب تک ممکن ہوگا، کیسے ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کو، مین اسٹریم سیاسی جماعت کو، جس نے الیکشن میں یہ کسی خاص حلقوں کی جانب سے نہیں کر رہا، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، لوکل میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، اور جو نتائج ہیں
وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سنگل پارٹی کو، لارجسٹ سنگل پارٹی کو عوام نے چنا ہے اتنے جو ہے وہ نامساعد حالات میں، نامساعد کنڈیشنز میں جن کو عوام نے ووٹ دیا، اور وہ ایک بڑا بھاری مینڈیٹ لے کر کسی سنگل پارٹی کو، گو کہ اس پر مینڈیٹ چوری کا بھی کلیم آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کا موجود ہے، لیکن بہرحال بسائڈ اب بھی جو ہے وہ اسمبلی کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت، بلکہ سب سے بڑی جماعت ہے سنگل پارٹی اگر دیکھا جائے تو، گو کہ ابھی کچھ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ اب بھی پینڈنگ ہے، اور اس پر ابھی کوئی رائے نہیں ہوئی، ٹریبونلز اپنی جگہ جو ہے وہ ابھی تک کوئی اپیلیٹڈ نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا کام کوئی اس تیزی سے شروع نہیں کیا، یہ سب چیزیں باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تو کسی ایک ایسی پارٹی کو جس کو عوام نے چنا ہو، کیا اس پارٹی کو عوامی سطح پر جو ہے وہ ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے، اسے جلسے کی اجازت سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، اسی لیے کورٹ نے کوئی دوسری یا تیسری مرتبہ یہ فیصلہ دیا تھا کہ انہیں بے شک جہاں انتظامیہ چاہتی ہے وہاں لیکن جلسے کی اجازت ملنی چاہیے۔ تو ترنول کے مقام پر جو اسلام آباد سے کافی دور سمجھا جاتا ہے، میں نے تو شاید وہ علاقہ نہیں دیکھا بہت زیادہ، لیکن جو ہمارے میپس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس میں یہ چیزیں واضح طور پر سامنے آئی ہیں کہ کافی دور ہے یہ علاقہ، اور اس میں کوئی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں ہے، لیکن ہوا یہی کہ حسب معمول، حسب دستور، حسب روایت جو ہے وہ جو جلسہ ہے اس کرنے کی اجازت کو منسوخ کیا گیا، اور وجوہات وہی جو دہشت گردی کا خطرہ اور کوئی بم کی برآمدگی، اور مطلب اور جو بھی لوگ وہاں اسلحے کے زور پر آئیں گے، جو بھی لوگ وہاں آئیں گے وہ اسلحہ ساتھ لائیں گے، کشیدگی کا خطرہ، اور یہ اس قسم کی بے شمار وجوہات جو انتظامیہ کے پاس آلریڈی لکھی اور پڑھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سامنے کیا گیا، اور جس کے باعث اس جلسے کو منسوخ کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے منسوخ کیا، لیکن پی ٹی آئی نے اس پر شدید رد عمل دیا۔ ابتدائی رد عمل کوئی کسی طور بھی ماننے والا نہیں تھا، اور اس پر جو ہے پی ٹی آئی نے بھرپور انداز میں جو ہے وہ احتجاج کیا، اور یہاں تک کہ پارٹی کی سپریم قیادت جو بھی اس وقت جیل سے باہر ہے انہوں نے بھرپور اعلان کیا کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا یہاں پر کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے ان کا بیان جو ہے وہ کسی طور بھی کم نہیں ہے، جنہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ ہم ہر صورت میں جو ہے وہ اس جلسے کو کریں گے، اور میں جو ہے اس کو لیڈ کروں گا، اور ہم مختلف مشینری لے کر جو ہے وہ راستے کی رکاوٹوں کو ہٹائیں گے اگر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے باور کیا کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ یقینی طور پر کے پی کے لوگوں کا اس امن مارچ کو روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کریں گے، اور نہ جانے پولیس کی ایک اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی بھی صوبے کی وہ کیوں نہ ہو، وہ محتاج ہوتی ہے آرڈرز کی، لیکن یہ بھی طے ہے کہ کسی بھی دو صوبوں کی پولیس کا آپس میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ آمنا سامنا جو ہے وہ ریاست کے لیے کوئی زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوتا، اور یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر کسی اور دن بات کریں گے کہ کیوں جو ہے وہ کوشش نہیں کی جا رہی کہ ہم اس کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تو پھر جیسے ہی یہ جلسہ منسوخ ہوا انتظامیہ کی جانب سے، یہاں پر فیصلہ یہ ہوا کہ آیا پی ٹی آئی جلسہ کرے گی یا نہیں۔ اولین طور پہ ابتدائی طور پر میں نے بتایا کہ تمام نے یہ کہا کہ ہم ہر صورت میں جلسہ کریں گے، ایون کے پی کے وزیر اعلیٰ تک نے یہاں تک کہہ دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس دن جلسہ ہوتا ہے اسی دن، جس دن جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، اس دن ارلی ان دا مارننگ 7 بجے اعظم سواتی صاحب، خبروں کے مطابق اعظم سواتی صاحب وہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ مبینہ طور پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی خاص احباب کی جانب سے ایک پیغام لے کے عمران خان تک پہنچے ہیں کہ اس وقت جلسہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اعظم سواتی صاحب صبح اعظم سواتی صاحب وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ سے زیر عتاب رہے ہیں، اور ان پر جو مظالم ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے شاید اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہ کرے کہ ایسے حقائق، چشم کشا حقائق جو ہیں وہ ان کی زندگی میں پیش آئے۔ اس کٹھن مراحل میں ایک سینئر اور میں کہوں کہ بزرگ سیاسی رہنما ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کی
بےہودگی جسے میں کہوں گا اس کو منظر عام پر بھی لایا گیا. لیکن بہرحال میں کہوں گا کہ شاید ان کی کردار کشی کے حوالے سے اور ان کو ملائن کرنے کے حوالے سے, ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے حوالے سے شاید کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی. لیکن وہی اعظم سواتی اب عمران خان سے ملنے کے لیے, نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں ایک معتبر ترین نام ہے وہ عمران خان کو بظاہر منانے کے لیے جاتے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک پیغام تھا حلقوں کی جانب سے کہ اس بار آپ ٹھہر جائیے, اگلی مرتبہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ سمپل 2 الفاظ میں 2 لائنوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کی فیسیلیٹیشن ہماری ذمہ داری ہوگی. اور یہی ہوا کہ اعظم سواتی صاحب ملے اور اس کے بعد انتظامیہ کے یہ پیغام پہنچایا گیا. اور پھر انتظامیہ عمران خان نے بیفور, کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس جلسے کی منسوخی کا اعلان ہوتا, اگلی تاریخ پر کچھ جو ہے وہ کنڈیشنز رکھی گئیں اور اگلی تاریخ 8 ستمبر کی جب کنفرم کر دی گئی تو عمران خان نے بادل نخواستہ. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اب تک جو ہے وہ امن اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بقول پی ٹی آئی کے ہمیشہ سے بیک فٹ پر جانے کی کوشش کی ہے. بڑی لعن طعن ہوتی ہے ہمارے ورکرز کی جانب سے, اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ بیک فٹ پر جب بھی پی ٹی آئی جاتی ہے وہ لعن طعن شروع کرتے ہیں مرکزی قیادت پر اور عمران خان. لیکن اسی لیے اس بار جو ہے مرکزی قیادت نے سارا بوجھ جو ہے وہ اعظم سواتی کے ذریعے عمران خان پر ڈالا. لیکن عمران خان نے بڑی اہم چال یہ چلی, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ انہوں نے اگلی تاریخ کو پہلے فکس کرایا اور اس تاریخ پر اگر جلسہ کرنے کی اجازت منسوخ کی گئی تو عمران خان نے کہا کہ یہ آخری وارننگ ہے, اب عوامی سطح پر میں میرے کارکنان کو نہیں روک سکتا. یہ کہنا تھا بانی تحریک انصاف کا. اور یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہاں سے بات کا آغاز ہوا. لیکن یہاں پر جب انتظامیہ کی جانب سے بھی فوراً نوٹیفیکیشن بھی آ گیا 8 ستمبر کا اسلام آباد کے جلسے کے لیے, یہ ایک اور بڑا عجیب قسم کا نوٹیفیکیشن جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. ہمیشہ عدالت کے ذریعے جو ہے وہ اجازت ملی, لیکن اس بار جو اجازت جو ہے فوراً ملی. تو یہ ایک اور سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہوا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا, ایک نئی سوچ ابھری اس تمام معاملات کو لے کے کہ کیا پی ٹی آئی اور اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے کیا کوئی مفاہمت کے راستے استوار کیے جا رہے ہیں, یا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا, اب مل کر کچھ ایسے راستے نکالے جائیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. کیونکہ پاکستان کی معاشی حالات اگر دیکھا جائے, پاکستان آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, عالمی میڈیا کہہ رہا ہے, بلکہ ہمارا اپنا لوکل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں کہ پریشرائز میڈیا ہے, جو پریشر میں ہے اس وقت, آزادی سے اپنی زبان نہیں کھول پا رہا, وہ بھی یہ کہنے پر اب مجبور ہوا اور آہستہ آہستہ کھل رہا ہے. اب میڈیا اپنی وہ رائے جو اب سے کئی سالوں سے وہ رکھتا چلا آ رہا تھا وہ اب کہنا شروع ہوا ہے. کچھ چند سالوں کے وقفے کے بعد, بریک کے بعد میڈیا نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ ہونے سے بچانے کے لیے واحد حل یہی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اپنی نقل و حرکت کی ایک خاص جو ہے وہ دائرے میں رہتے ہوئے آزادی ہونی چاہیے. اور پی ٹی آئی بھی یقینی طور پر وہی انہی سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. عدلیہ کا اپنا کردار ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ ستون ہے کسی بھی ریاست کے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کسی جماعت کو اس کی سیاسی ایکٹیویٹی سے محروم کر دیں, اور یہ ممکن نہیں ہوگا. اور یہ پچھلے چند سالوں میں نے اور آپ نے دیکھا کہ یہ مناسب, اس نے ہمیشہ سے باؤنس بیک ہی کیا اپنی ریاست کو, معاشی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی. تو جی مسلم لیگ کی جو صفوں ہیں ان میں کچھ کھلبلی مچی ہے, اور شاید سوشل میڈیا اور میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ان کو شاید کچھ اس ڈبل گیم جو کہ بقول ان کے ہمارے ساتھ ڈبل گیم ہو رہا ہے, ایک تو انہیں جو ہے وہ ایک طرف حکومت میں بٹھایا گیا, دوسرا بیہائنڈ دا کرٹن کچھ اور لوگوں سے معاملات, پی ٹی آئی سے معاملات سیٹ کیے جا رہے ہیں. تو اب کچھ اس قسم کی خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب یقینی طور پر رکنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ ایک انتہائی غیر تصدیق شدہ خبر ہے, لیکن کیونکہ پاسٹ ان رہنماؤں کا کچھ اس طریقے سے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں
جو ہے وہ یہ بات سچ یا غلط ثابت ہو جائے، لیکن بہرحال انیشل خبریں یہ ہے کہ مسلم نواز کی جو سپریم قیادت جو ہے وہ اب اس پر سوچ بچار کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا جائے یا وہ کسی علاج کی غرض سے ہی کسی نہ کسی حوالے سے ملک سے باہر جائیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں، اور کیا کروٹ لیتی ہے ہماری یہ سیاسی پیشن گوئیاں. لیکن آگے آنے والے دنوں میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ موقع ملتا ہے 8 ستمبر کو جلسے کا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیا مومنٹم کریٹ کرے پی ٹی آئی کے لیے. تو ناظرین، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ اگلے وقفے میں ہم آ کر سپریم کورٹ پہ مبارک ثانی کیس پر گفتگو کرنے والے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے مبارک ثانی کیس پر. مبارک ثانی کیس کا میں تھوڑا سا ایک رفلی آپ کو اوور ویو دے دوں کہ اس کیس میں ایکچولی ہوا کیا تھا. مبارک ثانی ایک محقق مدرس ہیں اور ان کا تعلق مختلف آرگنائزیشن سے کہا جا رہا ہے، مبینہ طور پر ہے یا کھلم کھلا ہے. شاید میں اس پر زیادہ بحث نہ کر سکوں. ایکچولی میں اس کیس کی نوعیت پر آؤں گا کہ انہوں نے کچھ اس قسم کی مواد جو ہے وہ کسی جلسے میں، کسی مجلس میں، کسی جو ہے وہ عوامی اجتماع میں اس قسم کا مواد کچھ ایسا رکھا جو کہ خلاف شریعت سمجھا گیا، اور اس میں پھر ان کا اپنا جو رابطے ہیں، ان کے اپنا جو ہے منسلک وہ کس مکتبہ فکر سے ہیں، یہ بھی سامنے آیا. تو علماء کرام اور خاص طور پہ مذہبی حلقوں میں ایک کھلبلی مچ گئی، اور بلکہ بچنی بھی چاہیے تھی کہ جہاں دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور قرآن کی بات آ جائے تو یہاں پر ہر مسلمان جو ہے وہ اس کا ایک فرض ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے، اور اس بات کو اگر سمجھ لیا ہے تو اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. تو مسلسل احتجاج ریکارڈ ہو رہے تھے. لیکن میں تھوڑا سا اس میں سپریم کورٹ کے کردار کی طرف تھوڑا سا آنے کی کوشش کروں گا کہ ہو یہ رہا تھا کہ پہلے اس کیس کو جو بھی لوگ عدالت میں لائے تھے، عدالت نے اس کیس میں مبارک ثانی کو جو ہے وہ صحیح ثابت کیا، یعنی کہ انہوں نے ٹھیک سمجھا، اور ان کے خلاف جو بھی چارج شیٹ تھی اس کو منسوخ کیا گیا. اس کے بعد اگین ایک اور جو ہے وہ ایک اور مرتبہ پھر اس کیس کو سنوائی کے لیے اس کو واپس بھیجا گیا کہ اس پر جو ہے ایک اور جو ہے وہ رائے بھی ایک مرتبہ پھر رائے لی جائے. سپریم کورٹ نے اس مرتبہ کی رائے میں بھی جو ہے وہ مبارک ثانی کو ٹھیک کہا، اور ان لوگوں کی اس رائے کو جو دوبارہ سے پیشی کے لیے آئے تھے، دوبارہ سے چاہتے تھے کہ اس کیس کو دوبارہ سے سنا جائے، اس پر جو ہے اپنی رائے ثبت کی کہ مبارک ثانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھے. یہ تو تھا قانونی طور. اس کے بعد ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. سپریم کورٹ کا گھیراؤ بھی کیا، میں نے آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہوا بھی، اور مذہبی حلقوں کی جو تشویش تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے بینچ کی اس فیصلے پر کوشچن مارک آنا شروع ہوئے. میڈیا میں بھی اس پہ بات ہوئی، سوشل میڈیا پر بھی اس پہ بات ہوتی رہی، اور یعنی کہ یہ ایک لاوا پکنا شروع ہوا، اور اس لاوے کا پھٹنا جو ہے وہ شاید ریاست کے لیے انتہائی شدید ہو، کیونکہ آپ کو اور ہم جانتے ہیں کہ مذہبی طور پر ہم بڑے جذباتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی طور پر ہماری جو اقدار ہیں، ہمارے جو روایات ہیں، اس کو جو ہے وہ کسی طور بھی کوئی جھنجھوڑنے کی کوشش نہ کرے. یہ ایک ایسا معاملہ تھا، اتنا سینسیٹیو ایشو تھا، لیکن 2 مرتبہ سپریم کورٹ اس میں مخالفین کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ دے چکی تھی. لیکن جب معاملات حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ باقاعدہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی کی صورتحال بہت بڑھ گئی، تو ریاست کو نہ جانے کس کو یہ احساس ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے.
تو اب کرنے کے لیے بظاہر تو یہ ایک میں کہوں گا کہ ایک سنجیدہ قدم تھا. اب یہ ایک سنجیدہ قدم تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بچانے کے لیے, ریاست کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لیکن عدالتی اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ تیسری مرتبہ ایک کیس ہوتا ہے, اس پر فیصلہ ہو گیا, اس کی کوئی اگین اس پر جو ہے سنوائی, دوبارہ سنوائی کے لیے جو ہے وہ عرضی دی جاتی ہے, وہ بھی جو ہے وہ کسی کے حق میں آ جائے تو اس کے بعد سوال نہیں رہتا. لیکن اس کے بعد تیسری مرتبہ اس کیس پر سنوائی کے لیے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی, جسے نظر ثانی کہتے ہیں ہم, پہلی نظر ثانی کے بعد گنجائش نہیں رہتی. عدالتی تاریخ میں جتنا ہمارے سینئر وکلاء کو میں نے سنا ہے اس پورے ویک میں, ان کے مطابق جو ہے یہ کوئی نظیر نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ نظر ثانی کی اپیل کو دائر کرایا گیا یا کیا گیا. اس پر اب جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ چیف جسٹس نے ایک بینچ کی صورت میں, اسی بینچ نے دوبارہ سے سننا شروع کیا اور اس میں ہمارے وطن عزیز کے جید علماء کرام کو موقع دیا گیا, وہ آئیں, وہ اپنی بات کریں. اور اس پر ان وکلاء نے, ان سیاسی جماعتوں نے, یعنی کہ مذہبی سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں, اور تقی عثمانی صاحب اس میں موجود تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے, سنی اتحاد کونسل کے تھے, شیعہ رہنما بھی تھے. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پورے پاکستان کا مفتی منیب الرحمان صاحب کے وکیل بھی اس میں موجود تھے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پوری سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کا حصہ تھیں, اور سپریم کورٹ نے خصوصی دعوت دی تھی انہیں کہ وہ اپنا نقطہ نگاہ پیش کریں. لیکن کیوں یہ پہلی نظر ثانی میں نہیں ہوا, یہ سوال ہے ان جید وکلاء کا کہ پہلی نظر ثانی میں یہ کر دینا چاہیے تھا, اس مقام تک نہیں لے جانا چاہیے تھا. اس کی کیا وجہ ہے, پس پردہ کیا معاملات تھے, کیا قاضی صاحب اور یا ان کا بینچ پہلے یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا, یا جان بوجھ کر انہیں اس موقع کا یا جان بوجھ کر یہاں تک لانے کا اندیہ ثابت ہوا, یا اس وقت کچھ اور سوچا جا رہا تھا, بعد میں کچھ اور سوچا گیا. بہرحال دیر آئے درست آئے. میں کہوں گا کہ ریاست کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا یا اپنی غلطی کو مان لینا, اور خاص طور پہ اگر چیف جسٹس یا اتنا بڑا بینچ وہ اپنی غلطیوں کا ادراک کرے اور سمجھے کہ جو کچھ ہوا تھا وہ شاید ٹھیک نہیں تھا, اس سے مزید بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو انہوں نے تمام ہی مذہبی سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا, اور یہ بڑا اہم ترین سبجیکٹ تھا جب سپریم کورٹ میں وہ تمام مذہبی اسکالرز موجود تھے, ہمارے مذہبی قیادت موجود تھی, جس کے درمیان ان کے وکلاء نے بھرپور دلائل پیش کی. لیکن ناظرین کرام, ٹھیک ہے, آپ کا اختلاف اپنی جگہ, آپ کا کسی بھی موضوع پر کسی بھی انسان سے خواہ اس کو درجہ کچھ بھی ہو اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا رویہ بڑا شائستہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ کورٹ کے معاملات میں, عدالتی معاملات میں آپ کا رویہ, اور وہ بھی اگر آپ کے سامنے چیف جسٹس یا کوئی بھی سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہوں, تو یہ رویہ انتہائی معیوب اور قابل جو ہے استفسار ہوتا ہے کہ وہاں پر سننے میں یہ آیا کہ نوجوان وکلاء نے جو ہے وہ بڑی تلخ کلامی کی چیف جسٹس صاحب سے. یہ عدالتی رپورٹرز نے اس کو ثابت بھی کیا ہے, اور اسے اپنے طور پر ایک سوالیہ اور کوشچن مارک بھی کیا ہے کہ کیوں ینگ وکلاء نے اتنے تابڑتوڑ حملے کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کہ انہیں جو ہے وہ کہنا پڑ گیا کہ مولانا فضل الرحمان سے کہ سر پلیز آپ اپنے وکلاء سے کہیے کہ یہ اپنی ٹون کو ٹھیک کریں, یا دیکھیے یہ کیا کہ جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک معصومانہ سا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ اسے دیکھیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ کسی طور بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے, اور ہاں آپ وکیل جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پر کام کرتے ہیں, لیکن یہاں عدالت, میں پھر کہوں گا کہ سپریم کورٹ عدالت کی ذمہ داریاں جو ہیں, کیا یہ حائل نہیں ہے اس پورے معاملے کے اندر. سپریم کورٹ ایک اعلیٰ ترین منصب ہے, ایک اعلیٰ ترین عدالت ہے پاکستان کی, شاید اس کے بعد کوئی عدالت ہے نہیں. اللہ کی عدالت تو ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو قانونی سطح پر سپریم کورٹ سے بڑی کوئی عدالت نہیں, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بڑا کوئی شخص انصاف کی فراہمی کا ذمہ دار نہیں. تو اس موقع پر کیا ہمیں سپریم کورٹ کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے کہ پہلے ایک کیس, پھر اس کے نظر ثانی اپیل,
یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر کہ ایک ہی فیصلہ دیا گیا، یعنی کہ وہ فیصلہ مبارک ثانی کے حق میں گیا. کیا ضرورت پڑی کہ پھر تیسری دفعہ کرنے کی کوشش ہوئی؟ اٹ مینس کہ ان فیصلوں کے اندر سکم تھے یا کچھ ایسی غلطی تھی یا کوئی ایسا اینگل تھا. میں ذاتی انصف میں سب کو جو ہے وہ ایک بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینے کے لیے یہ کہہ دوں کہ یہ ایک اینگل تھا، شاید وہ نظروں سے اوجھل رہ گیا. شاید اسی کا ذکر فیصلے میں بھی ہوا، اسی کا ذکر، اسی کا ادراک ہمارے جو ہے وہ ججز صاحبان نے بھی اپنے مختصر فیصلے میں کیا کہ شاید ایک اینگل ایسا تھا جو رہ گیا جس کے باعث پچھلے فیصلے کے بہت ساری چیزوں کو کالعدم قرار دیا گیا. اس میں ایک اور مبینہ خبر کی میں بات کر دوں کہ ڈیورنگ دا ہیئرنگ جب یہ ساری کشیدگی کا ماحول چل رہا تھا، اس دوران میں مبینہ خبر یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مذہبی اسکالرز، ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ کمرہ عدالت سے اٹھ کر باہر گئے. آفیشیل نہیں، ان آفیشلی یہ خبریں ہیں کہ وہ ججز صاحبان کے ساتھ چیمبر میں ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں پر کچھ ان سے کہا گیا کہ یا ان سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہیں آپ اور کس طرح سے اب اس مسئلے کو آگے لے جایا جائے اور کس طرح سے اس کا فیصلہ ترتیب دیا جائے. تو بہرحال کچھ افہام و تفہیم کے ساتھ ان چیمبر، ان ملاقات میں یہ ساری چیزیں دوبارہ سے سامنے آئیں، ان پر بات چیت ہوئی اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ کیا نہیں گیا بلکہ ایک فیصلہ ترتیب دیا گیا اور پھر اس فیصلے کے کچھ دیر کے بعد جو ہے اس فیصلے کو سنا دیا گیا، مختصر فیصلہ سنایا گیا. اس فیصلے میں پچھلے فیصلے کو کم و بیش جو ہے بہت ساری چیزوں کو، پچھلے فیصلے کی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے، اسے بہتر کرنے کے لیے بہت ساری شکوں کو اس میں سے حذف کیا گیا اور نئے فیصلے کو جو ہے وہ منظر عام پر لایا گیا. یہ میں شارٹ فیصلے کی بات کر رہا ہوں. ناظرین کرام، اب آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ماہرین قانون ہیں پاکستان کے، بڑے جید نام ہیں، وہ اس بات پر مضر ہیں کہ فیصلہ یقینی طور پر ریاست کے حق میں ہے بلکہ عوامی امنگوں کے مطابق ہے. لیکن اگر عدالتی تاریخ کو دیکھا جائے یا عدالتی روش کو دیکھا جائے تو اس سے انتہائی طور پر انحراف کیا گیا. نظر ثانی کی پہلی اپیل میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، نظر ثانی کی دوسری اپیل کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن ہمارے کچھ وکلاء، ہمارے کچھ کورٹ رپورٹرز جو ہمیشہ سے ہماری کورٹ کو کور کرتے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ماضی میں ایسا بھی مواقع آئے ہیں جہاں پہ ان چیمبر ملاقات بھی کرنا پڑی ہے ہمارے پٹیشنرز کو اور ان سے مل کر ایک ایسا فیصلہ افہام و تفہیم کے ساتھ دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ بڑا پن بھی ہوتا ہے. ان کے کہنے کے مطابق ہمارے ججز کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اپنے انداز میں ہمارے ان جو ہے پٹیشنرز، یعنی کہ معزز پٹیشنرز جو کہ عوامی امنگوں کے مطابق پٹیشنرز بنے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایسے فیصلے ترتیب جائیں جو عوام اور ریاست دونوں کے لیے قابل عمل بھی ہوں اور اس سے ریاست کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ ایک کوشش جس کو دیکھا بھی گیا، جس کو سراہا بھی گیا کچھ حلقوں کی جانب سے. لیکن قانون کی کتابوں کے مطابق جہاں ہمیشہ سے کہا گیا ہے اور قاضی عیسیٰ صاحب کے انہوں نے خود اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ میں اس کتاب کو، اس قانون کی، اس آئین کی کتاب کو مانتا ہوں، یعنی کہ اس پہ جو لکھا ہوا ہے میں اس کو مانتا ہوں. تو اگر لکھا ہوا کو ماننا ہے تو قاضی عیسیٰ صاحب پہ یقینی طور پر یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ قانون کی اس کتاب میں کہیں بھی ہمارے سینئر وکلاء کے مطابق، ان کے انٹرویوز کو جتنا میں نے سنا ہے اس کے مطابق کہیں بھی نظر ثانی کی دوسری اپیل کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. تو اب وہ نظر ثانی کی اپیل کو، اس فیصلے کو جو ریورٹ کیا گیا ہے، اس فیصلے کو جو واپس لیا گیا ہے اور اس کو کیا رنگ دیا جا سکتا ہے، یہ آگے آنے والے دنوں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی رائے دے رہے ہیں. لیکن لیٹس سی، یہاں پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کی جو اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. قانون یہ بھی جو ہے ایک شرط رکھی گئی ہے غالباً اس مختصر سے فیصلے میں کہ جو بھی اب اس فیصلے میں جو چیزیں منہا کی جائیں گی گزشتہ فیصلے کے مطابق کو ہٹایا جائے گا، اس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی، اس کو کوئی حذف کر دیا جائے گا، پوری عدالتی کارروائی سے اس کو حذف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ شاید ہو سکتا ہے کہ کتابی طور پر ہم اس کو حذف کر سکتے ہیں، لیکن
کیا ہم دماغ سے اس کو حذف کر پائیں گے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کو یہ سب چیزیں آگے آنے والے دنوں میں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. لیکن اوور آل ان تمام باتوں کو لے کر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ فیصلہ اب جب عوامی امنگوں کے مطابق آیا ہے، ٹھیک ہے، آئین میں اگر اس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہ اپنی جگہ، ماضی میں کوئی اس کی نظیر نہیں ہے یہ اپنی جگہ، لیکن قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا دل گردہ رکھا ہے اور اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کی ہے. اور نظر ثانی کی ان کا حق تھا یا نہیں تھا، لیکن عوامی امنگوں کے مطابق اگر انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس فیصلے کو درست کیا جا سکتا ہے، شاید ہم پہلے ایک اینگل کو جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی اور فیصلے میں تصحیح کی، عوامی امنگوں کے مطابق کی، اور اس کے بعد عوام کے جذبات کو جو ٹھیس نہیں پہنچے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا پن ہے کسی بھی جج کا، خاص طور پہ چیف جسٹس کا، کہ انہوں نے اس فیصلے کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اب کیا آگے آنے والے دنوں میں ریپلیکاز ہوتے ہیں اس فیصلے کے، جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید اس کے کونسیکوینسز جو ہیں وہ تھوڑے سے شدید ہو سکتے ہیں، کہ اب اس پر قانون دان کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. کیا کوئی اس پر احتجاج یا کوئی ایسی پٹیشنز آتی ہیں ججز کے خلاف؟ یہ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیٹ سی. اس وقت جو ہے وہ اب تک کی خبریں یہی ہیں کہ شاید فیصلہ جو ہے عوامی امنگوں اور عوامی رہنماؤں کے امنگوں کے مطابق آ گیا ہے. ناظرین کرام، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں میں انتہائی افسوسناک شہر کراچی میں ہونے والے کے انتہائی افسوسناک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اور اب تو اس واقعے کے بارے میں بہت سارے چشم کشا حقائق جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے آ چکے ہیں. اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خاتون ڈرائیور نے تیز رفتار ڈرائیونگ کرتے ہوئے سروس روڈ پر کچھ افراد کو جو ہے وہ کچل دیا. یقینی طور پہ میں اسے کچل دیا ہی کہوں گا، کیونکہ یہ حادثہ کوئی غلطی نہیں ہے، لاپرواہی ہے، انتہائی طور پر لاپرواہی ہے. اور اس میں دو قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، اور جس کے بعد یقینی طور پر اس حادثے کو ایک الگ ہائپ کریٹ ہوئی. اور جس انداز سے اولین طور پر یہ واقعہ رپورٹ ہوا سوشل میڈیا پر، لوگ حیران تھے کہ ایک ایسی گاڑی، یعنی کہ مضمون ترین گاڑیوں میں سے ایک بڑی گاڑی جس کی مالیت کروڑوں روپے ہوتی ہے، اس گاڑی کا جو حال لوگوں نے دیکھا تھا، وہ پلٹ گئی، وہ الجھ گئی، وہ جن گاڑیوں سے ٹکرائی ان کا برا حال ہو گیا، موٹر سائیکلوں کا برا حال ہو گیا. مطلب لگ نہیں رہا تھا، یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ روندا گیا تمام چیزوں کو ان گاڑیوں سے. تو ڈرائیور، کیا اس گاڑی میں بریک نہیں تھا؟ ڈرائیور کے دل و دماغ میں بریک نہیں تھا؟ کیا تھا؟ کچھ سمجھ سے باہر ہے. تو اس قسم کا واقعہ سامنے آیا، اور اس میں افسوسناک خبر یہ کہ کراچی یونیورسٹی کی طالبہ اپنے والد محترم کے ہمراہ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور شہادت کو نوش کیا. اور دیگر کئی لوگ سڑک پر چلنے والے انتہائی طور پر زخمی ہوئے، کچھ ابھی تک زخمی ہیں. پاکستان میں جو ہے اس قسم کے واقعات کو پھر عوامی سطح پر اور سوشل میڈیا پر بڑا جو ہے اس کو اب نیا رنگ دیا گیا. نیا رنگ تو نہیں کہوں گا، لیکن عوامی سطح پر اس پر بڑا جوش و جذبہ دکھایا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. تو کیا قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے؟ جو مبینہ ملزمہ جو ہے نتاشا جو ہیں، جو ڈرائیو کر رہی تھی اس وقت اس گاڑی کو، ان کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ وہ کسی بڑے گروپ جو ہے کے جو ایک سی او ہیں، جو کوئی ڈائریکٹر ہیں، ان کی اہلیہ ہیں. اور خود نتاشا جو ہیں وہ بھی کئی گروپس کی مالکہ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں، یعنی کہ ایک ویل آرگنائزڈ جو ہے وہ کمپنیز کی وہ ڈائریکٹر ہیں، اور ایک بڑے گھرانے سے ان کا، بڑے کاروباری گھرانے سے ان کا تعلق ہے. تو یہ وہ بڑے گھرانے اور بڑے گھرانے سے تعلق اور بڑے گھرانوں کی خواتین، میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹریفک پولیس کو ہٹ کرتی ہوئی خاتون نکل گئی تھی، وہ کسی بڑے وکیل یا بڑے جج کی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں. ایسی بہت ساری خواتین کی ویڈیوز ہمیں بہت ساری ملتی ہیں. ہم نے ایک مرتبہ ایک اسٹور کے اندر دیکھا کہ کچھ خواتین نے جو ہے ایک اسٹور کے اسٹاف کو جو ہے وہ برے طریقے سے زد و کوب کیا اور اپنے اس منصب کا، اپنے گھر والوں کے اس منصب کا ناجائز فائدہ جسے میں کہوں گا اٹھانے کی کوشش کی. میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا اور پھر اس پر کیا ہوا، کچھ دنوں تک اس پہ شور غوغا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ سب جو ہے انڈر دا ٹیبل، انڈر دا کرٹن چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عوام ایک حد تک بول سکتی ہے، عوام ایک حد تک جو ہے وہ اس پر اپنی رائے دے سکتی ہے. سوشل میڈیا بھی کچھ خاص دنوں تک اس کو اٹھائے رکھ سکتا ہے. ارشد شریف جیسا کیس جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ لوگ بھولنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ کب تک اس پہ آواز کی جائے گی. لیکن قانون کو اپنی حرکت جاری رکھنی چاہیے. بدقسمتی ہے ہمارے یہاں کہ کتنا ہی شور ہوگا ہو جائے، قانون جو ہے وہ سرپرستی میں، جسے کہتے ہیں کہ سرپرستی میں مشغول ہو جاتا ہے ان بڑے لوگوں کی یا ان بڑے لوگوں کے حادثات یا واقعات کو. تو ایسا ہی کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے کچھ اس قسم کی کمزور ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں. مبینہ طور پر یہ خبریں ہیں کہ شاید کچھ جو ہے وہ موقع مل جائے، جو بھی ملزمان ہیں ان کو اس سے کچھ راہ فرار مل جائے. لیکن کہنا یہ ہے ان گھر والوں کا جن کے پیارے اس میں لقمہ اجل بنے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، کہ ہم کسی طور بھی اسے رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور ہم آخری لمحے تک جو ہے نا اس پر فائٹ جاری رکھیں گے. دیت یقینی طور پہ ایک قانون ہمارے یہاں، ایک قانون دیت کا بھی ہے، قصاص و دیت کا، جس میں کہ اگر انسانی جان ضائع ہوتی ہے تو کسی خاص رقم پر جس میں دونوں پارٹیاں جو ہے متفق ہوں، اس پر جو ہے وہ دیت بھی، قصاص و دیت بھی کی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا رول جو ہے، میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ سب سے بڑا رول جو ہے وہ خود انتظامیہ جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی، جسے کہتے ہیں کہ ایک ایجنٹ کا کردار ادا کرتی ہے انتظامیہ، کہ وہ چاہتی ہے کہ دیکھیں جی آپ کے پیارے تو اب اس دنیا میں رہے نہیں، اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ واپس تو آ نہیں سکتے، تو کیوں نہ اب جو ہے اس پر کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے، جسے قصاص و دیت، یہ ہمارا شرعی اصول بھی ہے کہ ایسا کچھ معاملہ کر لیا جائے. آپ کو یاد ہوگا جو ہے وہ شاہ رخ جتوئی کا کیس، جس میں اس نے غصے میں آ کر ایک نوجوان کو جو ہے وہ گولی مار دی تھی، اور غالباً شاہ زیب نام تھا اس کا، یہ میں کئی سالوں پرانی بات کر رہا ہوں. تو سوشل میڈیا اور سوسائٹی کے کئی ایلیمنٹس نے اس پر بھرپور جو ہے وہ مہم چلائی، اور یقینی طور پر اس کا اثر بھی ہوا. جب سوسائٹی اور جو ہے وہ عوام کسی بھی موضوع کو اٹھا لیتے ہیں تو اس پر بہت سخت ترین ریئیکشن لینا پڑتا ہے انتظامیہ کو بھی. تو اس وقت بڑا سخت ریئیکشن لیا گیا، اور جو بھی اس وقت کے ملزم تھے ان کو جو ہے وہ زیر حراست لیا گیا. لیکن ہوا کیا، اس وقت کا اینڈ رزلٹ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ اس مقتول کی فیملی نے جو ہے وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کیا، کچھ سیٹلمنٹ کیا آؤٹ آف دی باکس، اور غالباً اس میں سننے میں یہ آیا کہ کچھ لاکھوں، ہزاروں لاکھوں ڈالرز یا روپے ہو سکتے ہیں، کچھ غیر ملکی میں دوسرے ممالک میں سیٹل ہونے کے لیے کچھ مراعات ہو سکتی ہیں. سنا یہ گیا تھا اس وقت کہ آسٹریلیا میں اس پوری فیملی کو شفٹ کرنے کا بھی بندوبست کیا گیا. اور جو ہے وہ اب عوامی رد عمل کو، اور آپ دیکھیے کہ اس پرٹیکولر فیملی جن کا جو ہے وہ پیارا اس سے یہاں سے رخصت ہوا ہے، تو کیوں ایسا کرنا پڑ جاتا ہے. تو ناظرین کرام، جو میری ناقص رائے ہے اس میں کچھ ایک تو یہ ایلیمنٹ جیسے کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ آپ کا پیارا تو اب ہمارے درمیان رہا نہیں ہے، تو کیا آپ کے اس کیس پر کیا آپ کے پیارا واپس آ جائے گا؟ وہ تو ملے گا نہیں. تو کیوں نہ اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. پھر ایک ڈر اور خوف کا ایلیمنٹ بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے خطرناک ترین لوگ ہیں، وہ آپ کے اور لوگوں کی جان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ملا جلا جو انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو پیچ و خم سیدھے کیے جاتے ہیں، اس میں پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. اور پھر شاید ہو سکتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال تو مردہ جانتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے معاملات میں ان وکٹم فیملیز کو جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ زیادہ سفر دے کر انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ بھی آپ کو شاید یاد ہوگا، اس میں بھی کچھ اسی قسم کے واقعے تھے. وہاں تو الزام یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ یعنی کہ اعلیٰ قیادت جو تھی وہ اس کیس میں جو ہے وہ انوالو ہوئی تھی، اور انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو بچانے کے لیے ہمارے اس وقت کی وکٹم خاندان کو
فیسیلیٹیٹ بھی کیا اور بلکہ اس کو ڈرایا بھی دھمکایا بھی گیا تھا. اس وقت کی خبریں اسی قسم کی تھی. تو ناظرین یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے یہاں بڑی عام ہیں, کوئی نئی نہیں ہے ہمارے یہاں. تو اس واقعے میں بھی کچھ اس قسم کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ ایک تو کمزور جو ہے ایف آئی آر ہے, کچھ تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو ڈرائیور تھیں نتاشا جو ہے وہ ذہنی مریضہ ہیں, ان کو اس قسم کی معاملات میں ذہنی مریضہ ہیں تو ان کے پاس لائسنس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس لوکل لائسنس پاکستان کا جو خبریں ہیں, یہ مبینہ خبریں ہیں, یہ ابھی تصدیق شدہ خبریں نہیں ہیں, مے بی کہ اس کی آنے والے دنوں میں کچھ اور خبریں آ جائیں, لیکن پاکستان میں کوئی لائسنس بیک ڈیٹ میں لائسنس بنانا بھی کوئی بہت بڑا کوئی ترہ امتیاز نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو کہ کچھ خرچ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ان کے پاس پاکستانی لائسنس نہیں ہے, ہاں یو کے کا لائسنس ان کے پاس ضرور موجود تھا, یہ اب تک کی خبریں تھیں. تو انہیں اب سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے بھی. انتظامیہ کا اپنا موقف یہ ہے کہ ہم آخری حد تک ریالٹی کی طرف جائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی قصوروار ہے اس کو قانون کے تحت سزا دی جائے. لیکن جن کے پیارے اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, آپ دیکھیں ان کی سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر ان کی گفتگو دیکھیں تو کتنے رنج و الم میں ہیں, جنہیں کچھ دیر پہلے پتہ نہیں تھا. بچی جو ہے وہ طالبہ تھی کراچی یونیورسٹی کی, ان کے والد بھی ان کے ساتھ ہی فوت ہوئے. اور تو کیا ہمارا صرف عوام کی شور شرابے سے ہی اس قسم کے ادارے حرکت میں آئیں گے؟ کیا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قانون اپنے راستہ خود اپنائے؟ تو لیٹ سی, اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کچھ نئی خبریں اگلے ہفتے میں آتی ہیں اس کیس سے متعلق تو اس سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے آپ کو. یہاں پر ایک اختتام سے پہلے آخری چھوٹی سی خبر, اور اس پہ یقینی طور پر ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے ان تمام شہداء, پولیس کے شہداء کے لیے جو صادق آباد میں 2 موبائلز میں جو وہ سفر کر رہے تھے اور وہاں پر ڈاکوؤں نے ان پہ حملہ کیا. بظاہر ڈاکوؤں کا اتنا زور پکڑ گیا ہے ہمارے ان کچے کے علاقوں میں کہ شاید وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. قانون وہاں پر کیا کر رہا ہے, یہاں سوالیہ نشان ہے پنجاب اور سندھ, کیونکہ صادق آباد جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے. تو وہاں پر یقینی طور پر ہماری انتظامیہ کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے اپنے پیارے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں, شہادتیں نوش کر رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو اب سد باب کرنا ہوگا. کئی چیزوں کے پیچھے کئی سیاسی عوامل ہوا کرتے ہیں. کون ان ڈاکوؤں کو یا ان سماج دشمن عناصر کو پناہ دیتا ہے یا ان کو پالتا ہے پوستا ہے اپنے مفادات کے لیے, یا وہ بیچارے جو ہے وہ مظلوم ہوتے ہیں اور وہ پھر ان ایسے بڑے لوگوں کے ہتھ کنڈے یا اعلی کار بن جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایک مجموعی معاشی صورتحال کو بھی جنم دیتے ہیں. تو بظاہر ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا, انتظامیہ کو بھی غور کرنا ہوگا. ناظرین کرام, مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے اب تک کے جو بھی معاملات تھے وہ ہم نے آپ کے آگے رکھے ہیں. آپ کو کیا پسند آیا, آپ اگلے پروگرام میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم سے رابطے میں رہیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.